بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام. محترم حضرات، ابھی آیت کا جو حصہ میں نے تلاوت کیا یہ آیت کافی طویل ہے، اس لیے مکمل آیت پڑھنے کے بجائے آیت کا جو حصہ زیر بحث آئے گا اس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ اسی وقت کریں گے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے پیغمبر لوگ آپ سے اشہر حرم کے اندر جنگ کے بارے میں سوال کریں. قل قتال فیہ کبیر، آپ کہہ دیجئے کہ ان مہینوں کے اندر جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی دستہ روانہ کیا، اور فوجی دستہ جب روانہ ہوا ہے اس موقع پر وہ کچھ تاکیدیں کی تھی. اب یہ جمادی الاخری کا کہ آخری دن تھے، مسلمانوں کا فوجی دستہ چلا گیا، کفار کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو گئی. مٹ بھیڑ کے دوران اب یہ نہیں معلوم تھا کہ کیا تاریخ ہے، 29 کو چاند دیکھا گیا یا نہیں دیکھا گیا نہیں معلوم تھا. مسلمانوں کے ساتھ مٹ بھیڑ ہوئی اور ایک کافروں میں سے ایک شخص مارا گیا. بعد میں یہ پتہ چلا کہ آج رجب کی 1 تاریخ ہے. اس پر مشرکین نے بڑا ہوا کھڑا کیا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، ان کے پاس اشہر حرم کی حرمت کا بھی لحاظ نہیں ہے. بڑا ہنگامہ کھڑا کیا. صحابہ کرام نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اشہر حرم کا کیا مسئلہ ہے. اشہر حرم 4 مہینے تھے، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. ان 4 مہینوں میں لڑائی کرنا بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا. جنگ و جدال اور قتل و قتال ایک دم سے بنا تھا. مشرکین تو اس پر بہت زیادہ چوکس رہتے تھے. تو چونکہ جمادی الاخری کی 30 اور 29 کے درمیان اختلاف تھا، معلوم نہیں تھا کہ ایک تاریخ ہے رجب کی یا نہیں ہے، اور ایک شخص مارا گیا تو اس پر مشرکین نے بڑا طوفان بدتمیزی کھڑا کیا. اب صحابہ کرام نے جب آ کر کے پوچھا ہے کہ اشہر حرم میں قتال کا کیا مسئلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قل قتال فیہ کبیر، اے پیغمبر آپ کہیے کہ ہاں اشہر حرم کے اندر قتال بہت بڑا مسئلہ ہے، بڑا گناہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ڈھارس بندھانے کے لیے کہ ہاں آپ سے ایک کام نہیں ہونا تھا ہوا، لیکن آپ کا سامنے والا فریق جو طوفان کھڑا کر رہا ہے، جو اعتراضات کی بوچھاڑ کر رہا ہے آپ کے اوپر، ان کو کن کن چیزوں کو سمجھنا چاہیے. اشہر حرم میں جنگ تو بہرحال گناہ ہے. وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا. وکفر بہ، اس کے ساتھ کفر کرنا. والمسجد الحرام، مسجد حرام سے روکنا. وإخراج أهله منه، اور مسجد حرام کے باشندوں کو مسجد حرام سے باہر نکالنا، یہ بھی تو گناہ ہے. اس پر تمہاری نظر نہیں جاتی اور لگے ہو کہ اشہر حرم کی حرمت پامال کر دی مسلمانوں نے. ارے تم جو گناہ کر رہے ہو اللہ کے راستے سے روک رہے ہو. مسجد حرام کے باشندے جو مکے میں رہتے تھے اور مکے میں کعبۃ اللہ میں نمازیں پڑھتے تھے، وہاں سے تم نے ان کو بے دخل کر کے مدینے بھیج دیا، اس کی تم کو کوئی فکر نہیں، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہو، روڑے اٹکاتے ہو لوگوں کو. اور ان سب چیزوں کے ساتھ والفتنة اکبر من القتل، یہ جو فتنہ تم کر رہے ہو، فتنے کی تعریف اس سے پہلے والی آیت میں گزر چکی تھی. ایک آیت کے اندر بتا دیا گیا تھا فتنہ کہتے کسے، دین پر عمل کرنے سے روکنے کے لیے کوششیں کرنا، جسمانی تکلیف دینا، ذہنی اذیتیں پہنچانا، پروپیگنڈا کھڑا کرنا، اور مسلمانوں کو اس کے دین پر عمل کرنے سے روکنا فتنہ ہے. والفتنة اکبر من القتل، ایک بڑی دھمکی دے دی کہ فتنہ جو تم کر رہے ہو یہ اس قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے.
اب بعض مفسرین نے یہ کہا کہ فتنہ دین کے معاملے میں مسلمانوں کو عمل کرنے سے روکنے والی ہر چیز فتنہ ہے۔ اگر ہمارے رسوم و رواج صحیح دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، ہمارے رسوم و رواج فتنہ ہے۔ اگر ہماری سماجی کوئی روایتیں ایسی ہیں جس پر ہم عمل کرتے ہیں تو دین متاثر ہوتا ہے، یہ فتنہ ہے اللہ کے دین سے روکنے کا ذریعہ۔ والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہہ دی، وہ یہ بات کہہ دی کہ یہ لوگ جو لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، کبھی اونچ کبھی نیچ، یہ آپ مت سمجھیے کہ آج کل میں تھم جائے گا۔ ولا يزالون يقاتلونكم، یہ آپ سے برابر لڑائی جھگڑے جو ہے کرتے رہیں گے۔ حتیٰ یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ تمہارے دین سے برگشتہ کر دیں گے، تمہارے دین سے تم کو پھیر دیں گے۔ ان استطاعوا، اگر یہ کر سکیں۔ آج بھی اسلام دشمن طاقتیں اسی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے اور نت نئے ناموں کے ساتھ گھر واپسی اور پتہ نہیں کیسے کیسے ناموں کے ساتھ آج بھی وہ اسی پروپیگنڈے پر عمل کر رہے ہیں۔ اگر ان کے بس میں ہو جائے تو سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ ہمارے دین سے ہم کو برگشتہ کرنے کی، دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں، جتنے راستے ہو سکتے ہیں، اس راستوں کو وہ اختیار کریں گے۔ یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے اشہر حرم کے حرمت کی پامالی پر مشرکین کو آئینہ بھی دکھایا، مسلمانوں سے بھی کہا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ارتداد کے سلسلے میں ایک بنیادی بات ہے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو شخص ان کی باتوں میں آ کر کے دین سے پھر جائے گا، مرتد ہو جائے گا، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور کفر کی حالت میں مرے گا، وَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ایسے شخص کے اعمال دنیا میں بھی اکارت جائیں گے اور آخرت میں تو برباد ہوں گے ہی ہوں گے۔ اسے مرتد کسے کہتے ہیں؟ دین سے پھر جانے کو مرتد کہتے ہیں۔ اسلام کے اندر اس کی سزا قتل ہے۔ حدیث میں آتا ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، بخاری شریف کی روایت ہے، جو شخص اپنا دین تبدیل کرے اس کو قتل کر دو۔ تو سوال یہ ہے، جب اسلام کے اندر یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، تو پھر مرتد کو کیوں قتل کر رہے ہیں؟ اسلام کے اندر زبردستی اسلام لانے میں نہیں، لیکن جب اسلام لے آتا ہے تو اس کو اسلام کے اعمال پر، اس کے جو احکامات ہیں اس پر برابر سے عمل کروایا جائے گا، نہ کرنے والوں کو قتل کی سزا دی جائے گی۔ عورت کے لیے قتل کی سزا نہیں، مرد اگر دین سے پھرتا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا، عورت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیل میں رکھا جائے گا۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، مرتد کو جو ہے سوال یہ ہے کہ قتل کی سزا اسلام کیوں دیتا ہے؟ مرتد کو اسلام چھوڑنے کی وجہ سے قتل نہیں کر رہے، اسلام کا مذاق اڑانے کی وجہ سے قتل کیا جاتا ہے۔ ورنہ لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اسلام بڑا ظالم مذہب ہے، اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے چلا جائے، اس کو آپ قتل کر رہے ہیں۔ اگر اسلام کی وجہ سے قتل ہوتا تو کافروں کو قتل کرنے کا حکم ہوتا۔ جو اسلام لا کر کے اسلام سے پھر جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، اس لیے اس کو قتل کرنے کو کہا جاتا ہے۔ حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، جو شخص کفر کی حالت میں مرے گا، مرتد ہو جائے گا اور کفر کی حالت میں مرے گا، تو پھر اس کے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی اعمال اس کے حبط ہو جائیں گے، اکارت جائیں گے۔ آخرت میں اعمال کا حبط ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، کفر پہ مر گیا تو ہمیشہ ہمیں اس کے لیے جہنم ہے۔ دنیا میں اس کے اعمال اکارت جائیں گے، اس کا کیا مطلب؟ اس پر مفسرین نے 4 یا 5 چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس طریقے سے اعمال اکارت جاتے ہیں۔ نمبر 1، ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے وہ شخص جو اسلام کا مذاق اڑاتا ہے۔ نمبر 2، آدمی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اس شخص کا جو مرتد ہو جاتا ہے، اس کی بیوی پھر اس کی بیوی نہیں رہتی، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، وراثت سے محروم ہو جاتا ہے، جو شخص دین سے پھر جاتا ہے اس کو وراثت سے محروم کیا جائے گا، اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ نمبر 4، اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جاتی ہے۔ اور نمبر 5، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ نہیں دی جاتی ہے۔ نمبر 6،
وہ تمام اسلامی ریاستوں کے جو شہری قوانین ہیں ان قوانین سے بھی اس کو محروم کیا جائے گا، اس کا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ کوئی ناطہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیوں یہ سب ہوگا؟ اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہے اور ہم فیہا خالدون، جہنم میں ہمیشہ جانا۔ سوال یہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ اسلام کا مذاق اڑانے کی وجہ سے، کفر پر موت کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، اور جب اس حال میں موت ہوئی ہوگی تو پھر جہنم کے اندر جائے گا، ہم فیہا خالدون، وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور اس طریقے کے باطل کے جو پروپیگنڈے ہیں ان پروپیگنڈوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان آیات پر مزید غور فکر کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔